بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کو سوتے وقت اللہ پاک کا ایک نام 7 بار پڑھ کر سو جاؤ، پھر جب اٹھو گے تو پورا دن غیب سے دولت آتی رہے گی۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ رات کو سوتے وقت آپ نے اللہ پاک کا صرف ایک نام 7 بار پڑھنا ہے اور سو جانا ہے۔ انشاءاللہ العزیز صبح جب آپ اٹھو گے تو پورا دن غیب سے آپ کی مدد ہوتی رہے گی، آپ کو دولت ملتی رہے گی، کیونکہ میرے اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اللہ جیسے چاہے ذریعہ بنا دے یا جسے چاہے غیبی مدد دے، اللہ پاک سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ بے شک اللہ پاک رحیم ہے اور رحمان ہے۔ محترم ناظرین، تو یہ جو قیمتی عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کے کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا۔ اگر آپ اس وظیفے کو اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ایسی غیبی مدد کرے گا کہ آپ حیران رہ جائے گے۔ آپ دولت کو لے کر پریشان ہیں تو انشاءاللہ آپ کے دولت کے مسئلے دور ہو جائے گے۔ اگر آپ نے اپنا ذاتی گھر خریدنا ہے اور پیسوں کی کمی ہے، پیسوں کی کمی کی وجہ سے آپ گھر خرید نہیں پا رہے یا کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے لیے ایسے راستے کھول دے گا کہ انشاءاللہ نہ آپ کے دل میں کوئی حاجت رہے گی نہ کوئی تمنا۔ بس انسان کی جو ذمہ داری ہے وہ کوشش کرنا ہے، اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اس وظیفے کو آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ جو کام مکمل توجہ کے ساتھ یقین کے ساتھ کیا جائے تو پھر اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اگر آپ قرض دار ہیں، قرض دار آپ سے قرض مانگ رہے ہیں، آپ مقروض ہیں، آپ کے پاس تھوڑے پیسے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا قرضہ ادا نہیں ہو پا رہا، آپ پریشان ہیں کہ گھر بھی چلانا ہے، قرضے بھی ادا کرنے ہیں، تو آخر کیسے ادا کرے؟ تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے میرا رب آپ کے لیے راستے کھول دے گا، میرا رب آپ کے لیے وسیلہ بنا دے گا۔ اگر آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے اور وہ اہم ترین چیز ہے اور وہ آپ کی جو قوت ہے اس سے باہر ہے، آپ خرید نہیں سکتے، تو انشاءاللہ آپ کو ملے گا اللہ کے حکم سے۔ محترم دوستو، طریقہ کار جان لیجئے کہ آپ نے وظیفہ کس طرح کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ نے پوری بات غور سے سننا ہے۔ محترم دوستو، یہ جو وظیفہ ہے اس میں احتیاط کون سی کرنی ہے وہ ذرا جان لے۔ یہ وظیفہ آپ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اس وظیفے کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور مغرب سے لے کر تہجد کے وقت تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ نے تہجد پڑھنی ہے تو تہجد کے پہلے بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کا وقت یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے فجر کی اذان سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ آپ نے مغرب کے بعد اور تہجد کے درمیان یہ جو وقفہ ہے اس میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اس میں کوئی پابندی نہیں۔ آپ اس دوران جب چاہے وظیفہ کرے، آپ کو انشاءاللہ فائدہ ضرور ملے گا۔ اور احتیاط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو مکمل یقین اور توجہ کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ جو کام توجہ کے ساتھ کیا جائے وہ کامیاب ہوتا ہے اور صحیح کام ہوتا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو مکمل توجہ اور یقین کے ساتھ کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ مرد، عورت، بچہ، بوڑھا اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ محترم دوستو، اس عمل کو آپ کہیں پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے پڑھنا یہ ہے، سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو وہ کلمات آپ نے درود شریف کے پڑھنے ہیں، یعنی 7 مرتبہ آپ اول و آخر درود شریف پڑھ لے، اور پھر اللہ پاک کا ایک صفاتی نام آپ نے پڑھنا ہے، وہ آپ سب سے پہلے اچھے طریقے سے جان لے۔ اللہ پاک کا یہ نام یا رزاق ہے، صرف 7 بار پڑھنا ہے،
اللہ رزاق ہے، رزق اور اس کے اسباب پیدا فرماتا ہے، لیکن دنیا میں رزق کا حصول کسی نہ کسی وسیلے سے ہوتا ہے، اور قرآن کریم میں اسم مبارک رزاق ایک مرتبہ سورہ زاریات میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں 5 مرتبہ اللہ کریم نے خود کو خیر الرازقین، بہترین عطا کرنے والا فرمایا۔ محترم دوستو، اس کے علاوہ آپ دوستوں نے درود شریف کے ساتھ یا عزیزو انی مغلوب فانتصر، صرف آپ دوستوں نے اس طرح آپ نے پڑھنا ہے، یہ بھی آپ دوستوں نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کو وہ کچھ ملے گا جو آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا، جو آپ کے دست قدرت میں بھی نہ ہوگا۔ اللہ کریم آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا، آپ کی قرض کو ختم فرمائے گا، پریشانی دور ہوگی، آپ کی ہر مقصد پوری ہوگی، سب کچھ انشاءاللہ اس وظیفے کے برکت سے آپ کو ملے گا۔